مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا جنرل آصف منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف لگ گئے تو ان کے کیریئر پہ لوگ نگاہ ڈال رہے ہیں، ان کے پیچھے سے لے کے آگے تک جب انہوں نے شروع کیا ملٹری کا کیریئر. لیکن میرے نزدیک جو جنرل آصف منیر ہے نا، وہ مجھے نظر آئے جس وقت انہوں نے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی اپنی پوسٹ کو قربان کر کے، پوسٹ کی بھی پرواہ نہیں کی. ڈی جی آئی ایس آئی کی بہت بڑی پوسٹ ہے اس ملک پہ، انہوں نے اپنی پوسٹ کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے سامنے جو ہے وہ کرپشن کا جو ایویڈنس تھا وہ رکھ دیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب پنجاب میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے. ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی ان کی ذمہ داری تھی پرائم منسٹر کو بتانا، اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ پرائم منسٹر نے خیر اپنے حساب سے وہی کیا جو ان کے حساب سے ٹھیک تھا، انصاف کے حساب سے غلط تھا. انہوں نے وقت سے پہلے جنرل آصف منیر صاحب کو فارغ کر دیا اس پوسٹ سے، اور آج انصاف ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ جس شخص کو عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر اس وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ پہ وقت سے پہلے سبکدوش کر دیا یا ایون سیک کروا دیا یا سیک کر دیا، آج وہ اس ملک کے آرمی چیف ہیں اور ان کا کرپشن کے متعلق نیریٹو بالکل ہمارے سامنے ہے. انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے ان کی اپنے جو معاملات تھے اور قریب ترین معاملات تھے اور پنجاب کے معاملات تھے، کانسیکوینسز کی پرواہ کیے بغیر وہ ان کے سامنے رکھے تھے اور انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی پوسٹ کی. اس پہ میں ان کی اس دن سے عزت کرتا ہوں، اس سے پہلے میں خیر ان کو جانتا ہی نہیں تھا. آج یہ جو پوسٹنگ ہوئی ہے ان کی، آپ یقین کریں میں نے جب سے جرنلزم دیکھا ہے کوئی آرمی چیف بعد میں تو کنٹروورشل لوگوں نے کر دیا ہوگا اپنے مقاصد کے لیے، یہ واحد تعیناتی تھی جس کو عمران خان صاحب نے ہونے سے پہلے ہی آرمی چیف کی تعیناتی کو آرمی چیف کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی. ایک پورا لانگ مارچ جس میں لوگ مرے بھی ہیں، عمران خان صاحب کو گولیاں بھی لگی ہیں، جنرل آصف منیر کو روکنے کے لیے ایز اے آرمی چیف یہ لانگ مارچ کیا گیا. انہیں کنٹروورشل کرنے کے لیے بیانات دیے گئے، جلسے کیے گئے، ان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کہ جی وہ پہلے ہی دباؤ میں ڈال دیا جائے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ وہ ہو جائے گا. یہ کل تک عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کہا ہم تو جی کھیلیں گے، آئین اور قانون میں رہ کے پریزیڈنٹ عارف الوی کے ساتھ کھیلیں گے. یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے، مطلب اس ملک کا مذاق اڑ گیا. انسٹیٹیوشنز نے فیصلہ کیا انہوں نے نیوٹرل رہنا ہے، اور میں ذاتی طور پہ ساتھ ہوں کہ 3.5 سال میرا آرمی کے ساتھ یہی ڈائلاگ رہا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پورا پاکستان آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا کوئی پوائنٹ بنتا ہے نہیں آپ ایک پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. کسی سے لو لاس نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن آپ بھائی سب کا مان ہے، آپ کیوں ایک پارٹی کے ساتھ. بڑا اچھا کیا باجوہ صاحب اور اب جنرل آصف منیر صاحب اے پولیٹیکل، اور ون آف دا مین آرکیٹیکٹ ہے اس پالیسی کے کہ فوج کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، جنرل آصف منیر جو آج آرمی چیف ہیں. اور ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ آخری دن تک عارف الوی صاحب جو تھے انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. بادی نظر میں وہ گئے عمران خان سے مشورہ کرنے. بھائی ہو از عمران خان؟ یہ کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، عارف الوی صاحب نے صرف اسٹیمپ سائن کرنا تھا، دیٹ از اٹ. وہاں گئے، ان کو پتہ نہیں منایا ہے، کیا 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 نہیں کیا، آئی ڈونٹ نو. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب پہلے تو ذرا آج کی ڈیولپمنٹس یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو ریٹین کرنا پڑا، اور کیا اسی خدشے کی وجہ سے کرنا پڑا کیونکہ آصف منیر صاحب کو، کیونکہ یہ خبر آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم تو کھیلیں گے. کتنا مشکل تھے سارے مراحل جو اب آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں جو آج کیبنٹ نے اپنے اجلاس میں جو ہے وہ جنرل آصف منیر صاحب کو جو ہے وہ ان کی جو یعنی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی 27 کو، اسے جو مؤخر کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. تو اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جو 6 جنرلز جن کو ریکمینڈ کیا گیا ہے جی ایچ پی کی طرف سے کہ ان 6 کے اوپر جو ہے وہ غور ہو، تو ایک تو یہ کہ ایکول اپرچونٹی سب کو ملے، کیونکہ اگر ان کو ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 2 دن پہلے ہوتی ہے تو پھر وہ ایکول اپرچونٹی میں جو ہے وہ فال نہیں کرتے. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا، خدشہ تھا، اور شاید اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ کھیلتے بھی، کیونکہ انہوں نے جب کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ہم کھیلیں گے، تو پھر ہم نے ان کے لیے جو ہے نا وہ پھر گراؤنڈ جو ہے نا وہ چھوڑی نہیں تاکہ وہ اس کے اوپر کھیل نہ سکیں. تو اس لیے وہ اگر یہ کھیلتے بھی تو یہ اس کے علاوہ اور کیا کھیل سکتے تھے، کہ کیونکہ یہ آئینی طور پہ اختیار صوابدید پرائم منسٹر کا ہے،
اور پرائم منسٹر نے جب فیصلہ کر لیا تو وہ فیصلہ ہے، اس کی ایڈوائز جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے ہی از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر. وہ صرف زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ اس میں کوئی ڈیلے کرتے، اور اس ڈیلے میں یہ جو ہے وہ مقصد ہو سکتا تھا. تو اس کو ہم نے کیونکہ پھر کیپچر کر لیا، تو اس کے بعد اب ان کے لیے میں تو کھیلنے اس کا میں حیران ہوں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ٹویٹ بھی نہیں آیا خیر نہیں. مقدموں دیکھیں کا. عمران خان صاحب نے، دیکھیں اس میں آج دو لوگوں کو، جنرل آصف منیر کو ایز آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو ایز جوائنٹ چیف آف اسٹاف، ہم دونوں کو مبارکباد دینی چاہیے. اللہ ان کو عزت ملی ہے، اور ان کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں سے جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کریں گے. اور دو آدمی جو ان کے حصے میں ذلت آئی ہے، وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے جو وہ پریزیڈنٹ کو جناب ادھر بلایا، اس نے لاہور بلایا. حالانکہ پریزیڈنٹ نے تو بالکل، یعنی بات یہ ہے کہ جی وزیر اعظم نے اگر مشاورت، وزیر اعظم کا عہدہ تو سیاسی عہدہ ہے، اور آپ کی اتحادی گورنمنٹ ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ اتحادی حکومت ہے، وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے. تو اس نے تو مشورہ پارٹی سے بھی کرنا ہے، اپنے اتحادیوں سے بھی کرنا ہے، اور اس نے فیصلہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ کا عہدہ تو سیاسی عہدہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کا تو عہدہ جو ہے وہ ویسے ہی سیاسی نہیں ہے، وہ تو کسی سیاسی جماعت کا کارکن بھی نہیں رہ سکتا، وہ کارکن بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے اس نے ایکسپوز کیا عارف علوی صاحب کو. عارف علوی صاحب جو ہے بدقسمتی سے اس ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے پہ ہونے کے باوجود جو ہے یہ دوسری تیسری مرتبہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے یہ سارا جو ہے وہ کام کیا. راز صاحب تھوڑا اب میں عمران خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوال آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ ان کے بڑے اعتراضات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے یہ تو آئی ایگری کہ وہ جتنے پاپولر بھی ہوں، لیکن کنسٹیٹیوشن میں ہی از اے اسٹرینجر اس سارے اس کے اندر، ان کی ایڈوائس بیٹر نہیں کرتی. ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی کوئی اپنی ایڈوائس دے نہیں سکتا اس کے اوپر، روک سکتا ہے لیکن اسے لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب مجھ سے کیوں نہ پوچھا جائے، میں نواز شریف کی نیت پہ شک کرتا ہوں. نواز شریف ایک آبسکانڈر ہے، نواز شریف سے انہوں نے مشورہ کر کے تعیناتی کری. کل کا ان کا بیان تھا. تو یہ نواز شریف صاحب کی سلیکشن ہے، جنرل آصف منیر صاحب اور جنرل ساحر شمشاد. دیکھیں آئینی طور پہ یہ اختیار جو ہے یہ وزیر اعظم کا ہے، فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم نے کیا. فیصلہ وزیر اعظم نے کرنے سے پہلے اس نے اپنی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے صرف انہوں نے مشاورت کی ہے، اور انہوں نے ان کو بغیر یعنی کسی کویشچن کے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. اور اس کے بعد آج انہوں نے صبح کیبنٹ میں جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے خود کیا، اور کیبنٹ میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کیا، اور کیبنٹ کو انہوں نے جو ہے وہ اعتماد میں لیا. تو باقی معاملہ یہ کہ یہ تو پھر اب اس کا مفروضہ ہے نا کہ جی فلاں جگہ پہ انہوں نے مشورہ کیا، فلاں جگہ مشورہ کیا. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے چاہے 100 بندے سے پوچھا ہو، فیصلہ تو ان کا ہے. اور آپ کو تو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے کہ نواز شریف قائد ہیں آپ لوگوں کی پارٹی کا، اگر ان کی بھی چوائس ہوں گی. جی بالکل. اب چلیں یہ تو بتائیں ہمیں کہ فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کیا ہے، لیکن کیا نواز شریف صاحب کی چوائس بھی آصف منیر صاحب تھے؟ نہیں دیکھیں اس بارے میں جو ہے وہ آن ریکارڈ تو نہ تو پرائم منسٹر نے کوئی بات کی ہے نہ رکھی ہے، نہ انہوں نے جو کیبنٹ سے انہوں نے آج کیبنٹ کو اعتماد میں لیتے ہوئے جو بات کی ہے تو نہ اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، نہ ہی میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ پارٹی سے مشاورت کی ہے یا اعتماد میں لیا ہے. میرا خیال ہے یہ باقی معاملہ نہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں جو ان کا تعارف کروایا ہے نا جنرل آصف منیر صاحب کا، تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ ان کو جانتے ہی وہیں سے جانتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بالکل، اور دوسرا یہ ہے کہ اب ان دنوں میں ان کی سب کو جو ہے وہ ان کی آنیسٹی پہ، ان کی ایکوریسی پہ جو ہے وہ لوگوں کو اعتماد بھی آ رہا تھا، اور لوگ اور وہ بار بار یاد آ رہے تھے. کیوں کہ جن چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو کہا کہ جناب یہ آپ کے نیچے یہ ہو رہا ہے، یہ اپنا جو ہے فرا گوگی ہے، یہ پنکی پیر ہے، اور یہ اپنا عثمان بزدار ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں جو ہیں اس وقت عمران خان صاحب کو ناگوار گزری، اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کیا یا ٹرانسفر کیا، سیک کیا.
اور اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں وہ آج یہ پچھلے تقریباً 2 ڈھائی 3 مہینوں سے ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. تو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ یار دیکھیں اس آدمی نے اس وقت جو چیز ان کے سامنے رکھی، اگر اس کی بات کے اوپر ناراض ہونے کی بجائے یقین کرتے تو آج اس سے امبیرسمنٹ سے وہ بچتے. سر کہا ہی جا رہا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پی ایم ایل این نے یہ سمجھا یا سوچا کہ یار یہ شخص بڑے اپرائٹ ہیں اور یہ شاید عمران خان کے لیے ٹف ٹائم دے گا. اور عمران خان بھی اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تعیناتی کرنے لگے ان کے ذہن میں آصف منیر صاحب ہی تھے، اس کے ذریعے جو ہے وہ مجھے نہ صرف جو ہے ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا، میرا پتہ صاف کروایا جائے گا، لیکن میرے پیچھے عوام کھڑی ہوئی ہے. تو رانا صاحب اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اس کو تو اس آدمی کے اوپر جنرل صاحب کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو آدمی مجھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ بات کہہ سکتا ہے جو مجھے اچھی نہیں لگتی، تو آج پھر جو ہے وہ آج کے وزیر اعظم کو بھی وہ اپرائٹ بات کرے گا، وہ کہہ سکتا ہے. بالکل. کیونکہ سرش چینج تو نہیں ہو سکتی. یعنی معاملہ یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے نا کہ ہر آدمی کا جو ہے اس کی ایک اپنا فطرت، اس کی عادت، اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے اس کو تو اس بات کے اوپر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اب یہ وہ فرح گوگی کے اور یہ باقی جو ان کی سارے کرپشن کے معاملہ سامنے آئے ہیں تو انہیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا بلا کے ان کو کہ بھئی آپ نے مجھے وقت پہ جو ہے یہ ساری چیزیں بتائی تھیں. میری بدقسمتی کہ میں اس وقت اس کے اوپر عمل نہیں کر کس طرح آپ لوگوں پہ پریشر تھا جہاں کہیں سے بھی تھا کہ نامینیشن کچھ اور ہونی چاہیے، اور یہ لیکن آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آصف منیر صاحب ہی کو لگایا جائے؟ نہیں دیکھیں، ایک بات میں جو محسوس کرتا رہا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہے وہ کیونکہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے یا پی ایم ایل این کو ایز پولیٹیکل پارٹی سب سے زیادہ مواقع ملے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ تعینات کرے، غالباً کوئی 4 یا 5 اور سب سے زیادہ ٹکر مارنے کے موقع بھی آپ کو ملے. اور ہر مرتبہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے یا پی ایم ایل این نے بطور سیاسی جماعت کے اپنے چوائسز کیے ہیں، کبھی نمبر 3 پہ، کبھی 4 پہ، کبھی 5 پہ. ہر جگہ ناکام ہوئے اس مرتبہ ایک سوچ تھی کہ یار کچھ نیا کر کے دیکھا جائے کہ سینئر موسٹ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ اکتفا کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ مجھے جنرل آصف منیر ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی کی ادا پسند آئی کہ یار اس نے دیکھا نہیں سامنے کون ہے، اور اسے کہا کہ اپرائٹ افسر تھا، انہوں نے کہا یہ سر دیکھے ثبوت ہے. پرائم منسٹر ناراض ہوا، ہی فیس دا کانسیکوینسز. ان کی ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ بڑی پوسٹ ہوتی ہے، بالکل، مطلب میرے خیال سے آرمی چیف کے بعد سب سے بڑی پوسٹ ہی وہ ہوتی ہے، وہ ان کی چلی گئی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. تو اگر آپ نے ان کی یہ ادا دیکھ کے بھی ان کو لگایا ہے، اور اب پرائم منسٹر اب کی دفعہ آپ لوگ ہیں، آپ اپوزیشن میں تو نہیں ہیں، تو اس میں چھپانے والی بات کوئی نہیں. اچھی بات ہے آپ نے ایک اپرائٹ افسر کو لگایا ہے جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر، جو کہ سب سے اسٹرانگ پرائم منسٹر تھا. آپ کو تو 1 پیج میسر ہی نہیں ہوا نا پیپلز پارٹی والوں کو جو ان کو ہوا ہے. آپ کو تو آپ کے ہمیں مجھے تو پتا ہے ایز اے جرنلسٹ مجھے پتا ہے اس بات کا. تو اگر آپ نے اس وجہ سے بھی لگایا کہ یار ایک آنےسٹ افسر ہے تو اس سے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ اس کو اون کریں اس بات کو کہ آپ نے اس وجہ سے بھی لگایا گیا. معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو پہلے ہی بات کی ہے نا کہ ان کا جو تعارف ہے، اور اس کے بعد سینئر موسٹ تھے، لیکن سینئر موسٹ میں ایک آگے دقت بھی آ رہی تھی. اس دقت کو ریموو کرنے کا بھی تو مقصد یہی تھا نا کہ ہی از دی مین. تو اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہ حق بات جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم سے یا حکمران کے سامنے کی، اس وقت جب ان کے اپنے باس اور وزیر اعظم 1 پیج پہ تھے. وہی تو اس کے باوجود انہوں نے یہ جرأت کی. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سے بھی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ڈسکشنز ادارے میں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ آگے پیچھے لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے. تو جب یہ انسٹیٹیوشن نے جو فیصلہ کیا ہے ایز انسٹیٹیوشن کہ ہم نے اے پولیٹیکل کردار اپنانا ہے اور ہم نے اپنا سیاسی کردار جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ ان کا ایک لیڈنگ رول تھا. بالکل. تو یہ بھی ایک ان کے کریڈٹ پہ جب بات جاتی ہے. اور آپ کو سر آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو پھنسا دیتے ہیں نا فوج کو بیچ میں، مطلب ذمہ داری کچھ آپ کو بھی لینی ہوگی. آج شامی صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ جی فوج نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر لیا ہے تو پاکستان کی اکانومی وغیرہ کے معاملات خراب ہو رہے ہوں
تو تب بھی فوج جو ہے وہ الگ تھلگ ہی رہے گی. میں کہا جناب فوج کو اگر آپ نے اکانومی میں بھی گھسانا ہے, پالیٹکس میں گھسانا, پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو جگہ دے, آپ خود گھر چلے جائیں پالیٹیشین جو ہیں, تو کچھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے رانا صاحب. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ انوالو کریں فوج کو. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو فوج کے سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہے, اسی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہیں. وہ کردار جو ہے وہ ان کا نہ ہے, نہ ان کو جچتا ہے, نہ اس میں جو ہے وہ ملک اور قوم کی بہتری جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ اپنے کردار میں رہتے ہوئے, مثال کے طور پہ فوج کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے اور نیئر فیوچر میں رہے گی کہ فوج اس ملک میں فری فیئر الیکشن جو ہے ان کو انشور کرے. اب ابھی ہمارے الیکشن کمیشن میں یا ہمارے دیگر جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اکیلے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ انشور کر سکیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے فارن پالیسی میں فوج کو انوالو کرنا چھوڑ دیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے جان چھڑا لی بھائی, ہمیں نہ بلایا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اب obviously جب ایک پرائم منسٹر آرمی چیف کو کہے گا تو بادل نہ خواستہ اس کو آنا پڑے گا, پھر غلط سمت میں آپ لوگ لے کے جاتے ہیں. آپ سے مراد پولیٹیشنز ناٹ اونلی. ہاں نہیں دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے حکومت کا مفاد, سیاسی حکومت کا مفاد وہ, اور ایک ہے ریاست کا مفاد. ریاست کا مفاد جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایک ڈیفرنٹ ہے. الیکشن کو فری فیئر انشور کرنا ریاست کا مفاد ہے. اگر ملک کی اکانومی میں کسی وجہ سے بھی کوئی بھی ان کا جو ہے وہ تعلق واسطہ ہو, مثال کے طور پہ اگر ہم اس وقت جو اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں تو انہوں نے ایز جو ہے وہ بہت ہیلپ آؤٹ کیا, لیکن اس ہیلپ آؤٹ کرنے کی ایک وجہ تھی کہ ان کا ایک تعلق تھا. بالکل ٹھیک. اس تعلق کو انہوں نے یوز کیا, تو اس تعلق کو اگر انہوں نے یوز کر کے ریاست کا کو فائدہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات تو جائز ہے. اس حد تک تو ہر بندے کو, خواہ وہ کوئی جو ہے وہ چیف جسٹس ہو, خواہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہو, خواہ کسی بھی عہدے پہ ہو, ریاست کے لیے تو سب کو کام کرنا چاہیے. آپ نے کہا سب سے زیادہ آرمی چیف آپ لوگوں نے اپوائنٹ کیا, میں ساتھ میں کہا تھا, اور سب سے زیادہ ٹکریں بھی آپ نے, مخالفتیں بھی آپ لوگوں نے لی ہسٹوریکلی. اب ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ صحیح, آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ صحیح ہیں. اس ڈیبیٹ پہ تو میں جا ہی نہیں رہا. اس وقت نواز شریف صاحب نے بی کا پرائم منسٹر اپوائنٹ نہیں کیا, لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پارٹی کے قائد ہیں وہ. نواز شریف جو ہے وہ لوگ کچھ بھی کہیں, لیکن ان کا مقدر دیکھیں نا آپ, کہ وہ یہاں پہ عدالتوں میں آف کنٹرول ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کی اپنی بھائی کی گورنمنٹ ہے, بلکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن سر مسئلہ جہاں پہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے متعلق پرسیپشن یہ ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کس طرح ڈیل کرنا ہے, پیسفل طریقے چلتے ہیں, اور نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اڑتا ہوا تیر اپنے آپ پہ لے لیتے. نہیں, یہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ تاثر اس لیے ہے کہ لوگوں کو جو اندرون معاملات ہوتے ہیں نا ان کے متعلق جو ہے وہ بہت کم خبر ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جتنی برداشت, جتنی رواداری میاں نواز شریف میں ہے اتنی کسی میں نہیں ہے. میاں شہباز شریف تو اکثر جو ہے وہ دوسرے بندے کے منہ پہ بات کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اتنا رکھ رکھاؤ اور اتنا احترام کرنے والے بندے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 2018 میں 17 میں جو ان کے ساتھ شروع ہوا تو وہ بھی تو ایک اتنی یعنی زیادتی کی بات تھی کہ ان کو ایسا یعنی دھکا لگایا گیا کہ ان کو پارٹی کی صدارت تک سے جو ہے وہ نکالا گیا. ان کے خلاف وہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی, جے آئی ٹی نے جو ان کے خلاف کیسز بنائے, تو پھر آدمی جو ہے نا ایک جگہ پہ جا کے پھر آدمی جو ہے وہ پھر نواز شریف صاحب پہ آتا ہوں کہ یہ تعیناتی ہوگی, اس کے بعد ان کے آنے کے اگلا سٹیپ یہ ہوگا. دوسرا لانگ مارچ کھڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کا, وہ آپ کے نزدیک کتنا سیریس ابھی تھریٹ ہے آپ کی گورنمنٹ کو یا اسلام آباد کو, اور آپ اس کو رسپونڈ کس طرح کریں گے؟ پھر الیکشن جو ہے, اب آپ ایک اہم مرحلہ حل ہو گیا آج آرمی چیف کی تعیناتی کا, تو کیا عمران خان کی کم از کم آپ یہ بات تو مان لیں کہ یار تھوڑا ارلی الیکشن کرا لیں, یا آپ نہیں کرا سکیں گے؟ تمام چیزیں ویورز وزیر داخلہ رانا صلی اللہ علیہ صاحب ایسے موجود ہیں, ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. مجھ سے جی آج میرے چینل پہ بھی بار بار یہ تجزیے میں سوال ہوتا رہا کہ جی اب عاصم منیر صاحب آرمی چیف لگ گئے ہیں, ایک جو ہے انسٹیبلٹی کی سچویشن ختم ہو گئی ہے, تو کیا اب پاکستان میں جو ہے وہ ہجان ختم ہوگا؟ تو میرا جواب یہی تھا کہ جی
اس وقت تو یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب پہ، کیونکہ کفن باندھ کے تو وہی نکلے ہوئے ہیں، کانٹروورشل چیزوں کو انہوں نے کیا، فوج کے ادارے کو کیا، گالیاں دیں، دھجیاں اڑائیں، یہ سب کچھ ان کا، اور وہ پاپولر لیڈر ہیں، یہ تو ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں، تو زیادہ ذمہ داری بھی ان پہ ہے، لیکن وہ دھرنا دے رہے ہیں۔ رانا صاحب، عمران خان صاحب کو جب تک آپ سیٹسفائی نہیں کریں گے نا، تب تک یہ تعیناتی ہو گئی ہے، اچھی بات ہے، اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کام ہو گیا، معاملہ سدھرے گا نہیں۔ اب وہ ہفتے کو آ رہے ہیں، خیبہ بستیہ شاہ محمود نے وہاں لگا دی کی بات کر دی ہے، دھرنا وہاں دینے کی بات وہ کر رہے ہیں۔ عمران صاحب اگر وہاں بیٹھ ہی گئے اور مطالبات کر ہی دی اور پتہ نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ وائی ڈونٹ یو انگیج ود ہم؟ یا آپ کیا سوچتے ہیں کیا ہوگا اس دن؟ اگر وہ وہاں پہ بیٹھ ہی گئے جی جی، تو بڑے ذلیل و رسوا ہو کے اٹھیں گے۔ کیسے؟ ہاں، اور یہ انہوں نے پیچھے انہوں نے آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے انہوں نے راستے وغیرہ بند کیے تھے نا، دھرنے دیے تھے اسلام آباد کے ارد گرد وہ لوگوں نے اور protest کچھ اور کیا۔ جگہوں پہ بھی۔ تو حالت یہ تھی کہ یہ انتظامیہ کی مدد سے اور پولیس کی پروٹیکشن میں یہ دے رہے تھے، اور ایک آدھ دن اگر اور رہتا تو لوگوں نے ان کو جوتے مار مار کے وہاں سے اٹھانا تھا۔ اب اگر تو انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو ان کا حال یہی ہوگا۔ اور اگر یہ ایک سائیڈ پہ مثال کے طور پہ نواز شریف پارک میں یہ بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ نواز شریف پارک میں؟ ہاں بالکل وہیں پہ، تو وہاں پہ خیمہ بستی ان کی بن رہی، تو وہاں پہ اگر بیٹھے رہتے تو بیٹھے رہیں یہ، اور وہاں پہ گورنمنٹ ان کی اپنی ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ اس نے یہ سارا فساد، سارا تماشا، اس کی ایک ایک ڈیٹ، اس کے شروع کرنے کا وقت، اس کے یہاں پہنچنے کا ٹائم، اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کا ٹائم، یہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف اس تعیناتی کو ڈسپیوٹ کرنے کے لیے تھا، اور شاید اس میں یہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے۔ یعنی جو اگر یہ اپنی مرضی تو اسے معلوم تھا شاید کہ نہیں ہوگی، لیکن جو یہ چاہتا تھا وہ بالکل نہیں ہوا، بلکہ اس کے جو ہے وہ الٹ ہوا، اور بڑی گریس سے ہوا، بڑا آنریبلی ہوا، بڑا رسپیکٹفلی ہوا۔ تو اس لیے اب یہ وہ اس کا مقصد تو ختم ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا مقصد ہے کہ جی میں الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے۔ یہ کامران صاحب میں آپ کو بتا دوں جناب، الیکشن کی ڈیٹ اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کے دے گی، نہ پہلی اسٹیبلشمنٹ نے لے کے دینی تھی، اس نے ان کو اتنی گالیاں نکالی، اتنا امبیرس کیا، سارا کچھ کیا کہ جی مجھے ڈیٹ لے کے دے، انہوں نے نہیں لے کے دی۔ اب یہ بھول جائے اس بات کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کو جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کے دی گی۔ الیکشن کی اگر اس نے ڈیٹ لینی ہے، یہ سیاستدان بنے، یعنی سیاستدان بن کے سیاستدانوں میں تو آئے نا۔ یہ تو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ، یعنی جو دوسرے مخالف سیاستدان ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح سے اس کو انگیج کریں۔ عمران خان صاحب کا ایک شکوہ ہے جو انہوں نے بھری محفل میں صحافیوں کے سامنے مجھ سے بھی کرتے رہے، دوسرے صحافیوں سے بھی کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، میں تو آپ جیسے صحافیوں پہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ رانا ثناء اللہ جیسے کرمنلز کے ساتھ میرے صاف شفاف ایم این ایز بٹھا دیتے ہیں۔ تو میں نے وہ کہا، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ تو اب یہ تو اس کا مطلب ہو گیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جرنلزم اس طرح ہو کہ ون سائڈڈ ہوگا، آپ کا بندہ ہو وہ ہیلو ہائے کرے، پورا پروگرام کرے، اس کے بعد چلا جائے۔ لیکن وہ آپ، میں اس لیے بات میرے منہ پہ آئی ہے کہ آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہو، کہ وہ آپ سب کو کرمنل سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آپ لوگ کرپٹ ہیں۔ تو اب اس سے پہلے تو وہ فوج کو انوالو کر کے آپ لوگوں سے جو بھی جہاں پہ ضرورت پڑتی تھی وہ کروا لیتے تھے، وہ منہ نہیں تھوڑے لگنا چاہتے تھے، پنجابی جی کہتے ہیں نا، اور وہ کہتے تھے میری یہی یو ایس پی ہے کہ جی میں کرپٹ لوگوں کے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ وہاں کھڑے ہو کے جی ایچ کیو کے سامنے یا جی ایچ کیو کے آس پاس یا پنڈی کے اندر، جو کہ جی ایچ کیو جہاں پہ سینٹر ہے اس کا، وہ آرمی چیف سے مطالبہ کریں گے کہ جی آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، اور آپ نے میرے خلاف پارٹی نہیں بننا، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ تو تعیناتی کے کچھ 2 دن بعد ہی کنٹروورشل کرتے ہیں۔ نہیں تو چلے معاملہ یہ ہے کہ اس کے کنٹروورشل کرنے سے تو کوئی یا بیان دینے سے کنٹروورشل نہیں نہیں، تو ٹھیک ہے وہ بیان دیتا رہے وہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک وہ سیاستدان نہیں بنے گا، سیاستدانوں کے ساتھ آگے نہیں بیٹھے گا، سیاستدانوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، تو اس وقت تک وہ بھول جائے کہ وہ کسی معاملے میں اس کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ پھر وہ ٹھیک ہے اپنا اکیلے طور پہ یہ جو اس کا جو پراپیگنڈا ہے یہ پاپولر بہت ہے، کوئی پاپولر شاپولر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی سیدھی بات ہے، جب وہ حکومت میں تھا، مہنگائی ہو رہی تھی، لوگوں کے بل بڑھ رہے تھے، اسے گالی پڑ رہی تھی، اس سے لوگ ناراض تھے، آٹومیٹیکلی بینیفیشری ہم تھے، ہم الیکشن جیت رہے تھے۔ اب پوزیشن جو ہے اب چینج ہو گئی، 90% پوزیشن تو آ گیا نا ڈیفالٹ ہونے کا پاکستان کا۔ اب چاہے اس میں ان کی انسرٹنٹی کا بھی رول ہے اور آپ کی قانون نہیں۔ اب دیکھیں نا، اب ہم گورنمنٹ میں ہیں، ہم لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے، مہنگائی نہیں رک سکی، لوگوں کے بل جو ہیں وہ اسی طرح سے بڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کی ناراضگی ہم سے ہے، اور اس کا آٹومیٹکلی بینیفیشری وہ ہے۔ لیکن ناراضگی اس کے ساتھ بھی وقتی تھی،
ہماری کوئی اتنی ایسی پاپولرٹی نہیں تھی ہاں، بن گئی وہ کہ بڑی جاتی رہتی ہمارا ہے۔ ہر اصل الیکشن صاحب، جیتے، اب بھی جو ہے ایک سوال اور میں وہ دھرنے کا پھر جو ہے آپ وہ جانا وقتی ہے۔ اگر اسلام آباد کی طرف مارچ کر دیا عمران نے لاکھوں لوگوں کے ساتھ یا ہزاروں لوگوں کے ساتھ بھی، اسلام نہیں آباد نہیں، چھوٹا لاکھوں لوگ تو خیر اس کے ساتھ ہوں گے نہیں، شہر۔ اچھا، تو باقی رہی بات ہزاروں کی، تو جتنے ہزار وہ لے کے آئے گا اتنے ہزار ہمارے پاس جو ہے نا اس سے زیادہ جو ہے میرے خیال سے وہ تو نئے انتظام آرمی ہوگا۔ چیف کے لیے پہلا چیلنج یہ ہونا ہے کہ عمران خان نے اگر دھرنے کا اعلان کر دیا تو کس طرح ڈیل کرے، وہ پنڈی میں دیکھیں ہم صرف ریڈ زون جو ہے وہ وہاں تک کے ذمہ وہ دار ہے۔ 245 کے حکومت نے تحت زحمت کری ہے نا۔ نہیں، ریڈ زون جو ہے، ریڈ زون کی حد تک تو ہم آرمی کو جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ ضرور ذمہ داری دیں گے۔ باقی جو ہے، باقی ان کے لیے ڈنڈے سوٹے ٹیئر گیس کا ہم نے بڑا شافی اور کافی انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ جتنے کے ہزار اس نے لے کے آنے نا، ہمیں ان کا معلوم ہے، بڑا اچھا علاج اس کا کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب یہ جرت نہیں کرے گا ویسے آنے کی، یہ ادھر ہی رہے گا اپنے آپ کو لگتا ہے یہ ایریا ہیلی میں۔ پیڈ کی پرمیشن بھی دے دی اب تو وہاں پہ؟ ہیلی پیڈ کی پرمیشن جو ہے وہ اس میں کوئی ہمیں آپ کو لگتا نہیں آئیں گے عمران صاحب؟ نہیں، یعنی جو اسلام آباد پہ اس کا جو نہیں، تھا نا یہ جلسہ پہلے کرنے آ رہے بیانیہ ہیں، یہ کہ میں چڑھائی کروں گا، اچھا جی۔ نہیں جلسہ یہ کریں، جلسہ اگر یہ ہمیں یہ کہتا یعنی آپ ان کے لانگ مارچ سے نہیں ڈر رہے، آپ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے اس وقت، اور نئے آرمی چیف کے لیے بھی چیلنج اس وقت کوئی چیلنج نہیں ہے، اس وقت یہ معاملہ جو ہے نا یہ رانا صاحب ایک ختم ہو بات تو چکا ہے۔ عمران خان کی صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ ملے ہوئے، انہوں نے تو خیر آرمی چیف پہ بھی آنے والے پہ ڈال دی تھی، اس وقت ان کا نام بھی نہیں آیا تھا کہ وہ بھی مجھے ڈسکوالیفائی کرائیں گے آپ لوگ مل کے۔ پرابلم کیا ہے ان کا؟ کیا گھڑیوں کا مسئلہ ہے؟ کیا توشہ خانہ کا مسئلہ ہے؟ رانا صاحب یہاں پہ تو میگا میگا اسکینڈل اربوں کے ہوئے ہیں، وہ گھڑی کے مسئلے کو لے کے عمران خان کا کیا اتنا ہو گیا؟ سعودی عرب تعلقات خراب ہو گئے، مجھے سمجھائے ذرا کیا پرابلم کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو قانون ہے اس میں جو گفٹ آپ کو ملتا ہے وہ یا تو وہاں پہ رہے، وہ توشہ خانہ میں رہے، ریاست کی ملکیت رہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یا پھر آپ اسے اس کی ایک نامنل سی پرائز دے کے ریٹین کر سکتے ہیں۔ یہ وہاں پہ لفظ جو ہے قانون میں ریٹین ہے، ریٹین سے مراد یہ پہ آپ رکھ سکتے رکھ ہیں۔ سکتے ہیں جی۔ یہ یعنی آپ ایک تحفہ جو ہے، ایک گفٹ جو ہے، وہ آپ اس کو بازار میں بیچیں اور پوری دنیا میں تماشا لگا دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی عرب کے جو سفیر ہیں وہ تو یہاں اخبار میں سعودی عرب کا نام چھپ جائے تو اس کی وہ تحقیق کر دیں کہ یہ چھپا کیوں ہوا ہے؟ تو اب جو ان کا یہاں پہ ڈگا جو تماشا لگا ہو، تو کیا آپ وہ سارا اپنی گورنمنٹ کو بتا نہیں رہے ہوں گے کہ جناب یہ آپ نے گفٹ دیے ہیں، اب وہاں پہ جو ہے نا یہ ہماری وہاں پہ جو ہے وہ عزت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک یعنی توشہ خانہ سے گفٹوں کو لے کے، یعنی جو آدمی جو ہے وہ اتنی رقم کی خاطر اور اس گھٹیا لیول پہ جا کے کرپشن کر سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پھر کوئی چیز اور بعید ہو سکتی ہے؟ عمران کہتے ہیں نا میرا یہ ہمیں کرمنل، ہمیں کرپٹ کہتا ہے، اسے فرق ہوگی، اب نظر نہیں آ رہی اسے۔ اب معاملہ یہ ہاں، تو اب معاملہ نہیں، کیبنٹ کا کیا فیصلہ ہے؟ کوئی کیبنٹ کا فیصلہ نہیں، نہ بالکل اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد اسے شرم آنی چاہیے کسی دوسرے کو کرپٹ کہتے ہوئے، لیکن وہ پھر اس کے باوجود جو ہے لیکن رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے، نواز شریف صاحب کی بھی نااہلی ہوئی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جس کیس میں سپریم کورٹ نے ان کی نااہلی کی، میں تو اوپنلی کہتا ہوں، میں نے تو اس کو بڑے شادیانے بجائے تھے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت بڑی نیوز تھی، کوئی نواز شریف صاحب سے ذاتی وہ نہیں تھی، ہم نے کہا جی پاناما پرائم منسٹر بڑا اسٹرانگ، وہ فارغ ہو گئے، لیکن اب میں جب وہ اسٹڈی اس کو کرتا ہوں دوبارہ تو وہ تو بڑی زیادتی والا کیس ہوا ہے، اور تاحیات نااہلی اس سے بھی زیادہ زیادتی ہے، لیکن اب اسی زیادتی کی کنٹینیوٹی تو آپ کو نہیں نہ کرنے کہ عمران خان صاحب جو پاپولیٹر ان کو بھی آپ پاپولر ہیں یا نہیں آپ کے نزدیک چلیں، ایک الیکٹڈ ایک پولیٹیشین ہے، آپ کے مین کنٹینڈر ہیں، ان کو بھی نااہل کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نااہلی والا قانون ہی ختم ہو جائے اور عمران صاحب کا جو کنسرن ہے کہ نئے آرمی چیف کے ذریعے آپ نااہل کرائیں گے ان کو یا آپ خود کریں گے، وہ ختم ہو جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ اس بندے کا جو ہے یہ یعنی پتہ نہیں اس قوم سے یا کیا غلطی ہے کہ یہ ایک شر ہے، ایک فتنہ ہے اس قوم کے مقدر کا، کہ یہ آدمی جو ہے، جو اس کی اپروچ ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کے ساتھ یہ جب تک رہے گا یہ اس ملک میں جو ہے نہ سیاسی اسٹیبلٹی آنے دے گا، نہ اس ملک میں پھر نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ اس میں جو ہے وہ آئے گا اپنا جو ہے وہ معاشی استحکام آئے گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اب چلیں آپ یہی بات لے لیں، یہ بات جو ہے اگر سیاستدان جو ہے وہ ایک میز پہ بیٹھ کے، وہ لوگ جو وہاں کراچی میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نام سننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن وہ ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں، بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ گنیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، نہیں تو اس کے ساتھ بھی تو رہے ہیں نا، وہ اس کے علاوہ رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہے
کہ میں نے کسی مخالف سیاستدان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا پھر کیا علاج ہے؟ لیکن ان پرنسپل آپ اگینسٹ ہے ڈسکوالیفیکیشن سیاستدانوں کی اس طرح نہیں ہونی چاہیے جی سسٹم والے بالکل میں اس کے یہ اگینسٹ مجھے ہوں۔ اچھی لگی آپ کی بات. اسی سے آگے اگر بھی بریک لینے دیں، میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑا اہم سوال کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ واپس آ رہے ہیں، کیسز کو فیس کرنے جا رہے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونے جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے آج کے اس ماحول میں جو کہ لوگوں کو اب لگتا ہے اس وقت بہت زیادہ پرو پی ایم ایل این ماحول ہو گیا، کوئی لیول پلے آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک بریک کے بعد رانا صاحب ہمارے ساتھ. انصاف کے تناظر میں جی آج بڑا اہم دن ہے. جنرل آصف منیر صاحب جو ہے وہ آرمی چیف بن گئے، اور جس طرح آرمی نے کہا ہے کہ وہ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوگی، اتنا بڑا چیلنج پولیٹیشنز پہ بڑھ بھی گیا ہے. اور رانا صاحب، آپ لوگوں کی پارٹی اس وقت ایک ان پاپولر پارٹی ہے مہنگائی کی وجہ سے، یہ تو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں اس بار میں، یہ اچھی بات ہے، آپ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کی جو اصل جو پاور ہے نا، جو میں نے حساب لگایا، وہ ہے میاں نواز شریف صاحب، وہ ہے باہر. تو چلے ایک چیز کو تو کنٹرول کرنے کی آپ کوشش کریں گے، ان کو لانے کا پلان کوئی ہے واپس؟ ان کو لانے کا پلان جو ہے وہ 100% ہے. نہیں جلدی یا بعد میں؟ نہیں، الیکشن سے پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آخر پارٹی کا پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور میری یہ بڑی مستند رائے ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے ود آؤٹ دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف، کہ وہ فزیکلی ہم میں موجود ہوں. ہم اگر جائیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. ان کو ہر قیمت پہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے، اور وہ پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کرے. کیونکہ لوگوں کا ہم ریلیف نہیں دے سکے، لوگوں کا تھوڑا سا بے اعتباری جو ہے نا وہ لوگ ہمارے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جب وہ آئیں گے، وہ آئیں گے تو وہ آ کے جب بات کریں گے تو لوگ اس کے اوپر یقین کریں. تو رانا صاحب بیسکلی ابھی ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، ابھی جب الیکشن ہوگا تو پھر الیکشن کے لیے آئیں گے. الیکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے 2023 کے الیکشن کے لیے آنا ہے تو انہیں مارچ اپریل تک آنا چاہیے. آپ کے نزدیک مارچ اپریل میں الیکشن شروع ہو نہیں، جائے گا؟ مارچ اپریل نہیں، بالکل بلکہ الیکشن تو الیکشن ایئر ہے، الیکشن تو اب سے ہی شروع ہے، لیکن بہرحال مارچ اپریل سے تو پھر آپ کو لگتا ہے اگست تک نہیں جائے گا الیکشن؟ پہلے ہو جائے گا؟ نہیں، اگست تک بھی جائے تو پھر بھی وہ مارچ اپریل سے شروع تو ہو جائے گا نا. نواز شریف صاحب کو، چلے جی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی تعیناتی کی، لیکن اطلاع دی تو پھر ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ اطلاع دس دیو. نہیں، میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اس بارے میں جو بھی پیش رفت ہوتی رہی ہے اس سے ان کو آگاہ رکھا ہوگا. اور یہ رانا صاحب، اب آپ کے نزدیک جو ہے آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ عمران خان کو انگیج کیا جائے بیچ میں؟ اس کو کس طرح سے پارٹی کے لوگوں کو سے آپ ملتے نہیں؟ پارٹی کے لوگوں کی اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. کیا مطلب؟ پارٹی کے لوگوں کی اس کے سامنے کوئی وقت ہی نہیں ہے. کیا مطلب شاہ محمود صاحب؟ نہ بالکل کوئی نہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرتے رہے ہیں فیٹف کے معاملے میں، ہمارے ساتھ ساری باتیں طے کر کے اٹھے ہیں، اس سے اجازت لینے گئے اور اس نے بست کر کے ان کو بھیج دیا. اور خود آ کے شاہ محمود قریشی نے مجھے کہا کہ رانا صاحب گلاں تو ساریاں ٹھیک نہیں، کہ وہ پاگل نہیں مانتا، ان کی کریے. شاہ محمود نے آپ کو عمران خان سے متعلق یہ کہا تو پاگل نہیں مانتا؟ پاگل نہیں مانتا. یعنی وہ جو ہے اس کے سامنے اس کے پارٹی کے کسی بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ کسی کی ان کی جو ہے وہ بات نہیں مانتا. تو ایڈوائس لیتے ہوں گے. نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں، جب میرے پارٹی پولیٹیکل نیگوشیشنز کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب نہیں کرنا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے لے رہا ہے نا ڈیٹ الیکشن کی، اسے نہیں ملے گی. یہ چاہے اگست تک جو ہے نا وہ مانگتا رہے. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انگیج کرے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کرے، میاں نواز شریف صاحب سے کرے، مولانا فضل الرحمان سے، آصف زرداری صاحب سے، یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرے. تو جب وہ بیٹھیں گے تو معاملہ طے ہو جائے گا. کوئکلی زرداری صاحب آن بورڈ تھے ان تینوں تعیناتیوں کے اوپر؟ کیونکہ کل فوائد صاحب نے کہا انہوں نے نئی بات بتا دی تھی. نہیں، کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی. انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ کوئی نام ڈسکس کیا جائے، ہم پرائم منسٹر کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے. اور آپ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کیا تھا، آپ 7 مہینے جیل کے اندر تھے، اس کے اندر آئسولیشن کے اندر، آج آپ وزیر داخلہ بنے. میں تو خدا کی شان دیکھتا ہوں، لیکن آج سب سے بڑی شان جو میں نے دیکھی، ریپیٹ کر دوں پروگرام جاتے ہوئے، کہ جس شخصیت کی خاطر پاکستان کے پاپولر تر لیڈر نے پورا زور لگا دیا کہ وہ آرمی چیف نہ بنے، پھر وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. آپ جتنے پاپولر بھی ہو جائیں، ملک سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. ملک کی خاطر چیزوں کو چلنے دیں، بات کریں لوگوں سے. آپ پاپولر ہیں پھر پرائم منسٹر بن جائیں گے، لیکن اب فوج شاید کسی کی ہیلپ نہ کرے غیر آئینی. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.